بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام سیدنا ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب تھا، میں غریب باپ کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں تھیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ میرے والد فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں میری امی مجھے پکڑ کر دھوبی کے یہاں لے گئیں، کہا اس کو کپڑے دھونا سکھا دو، یہ کپڑے دھونا سیکھ جائے گا تو چھوٹی سی دکان کھول لے گا جس سے میری بچیوں کا گزارا ہوگا، میرے گھر کا خرچہ چلے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں انہیں 3 درہم بھی دیا کروں گا، جب کام سیکھ جائیں گے تو تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے اور بیوہ ماں کے لیے روزی کمانے نکلا، راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ پڑھتا تھا، میں رک کر وہاں چمکتے ہوئے چہرے دیکھا کرتا تھا، لیکن میں اپنی غریبی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میں علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے تھے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو مجھے پاس بلایا، میرا ماتھا چوما، کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چلو آج سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں اسی دن سے پڑھنا شروع کر دیا اور دن بھر پڑھتا تھا، گھر سے کام کے لیے آتا تھا لیکن پڑھنے لگتا تھا، مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا، میں دن بھر پڑھتا رہتا تھا۔ مہینہ جب ہوا امی نے کہا بیٹے تنخواہ، تو میں نے کہا تنخواہ تو وہ دے گا جو کام پر جاتا ہوگا، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میری ماں گھر سے نکلی بہت غصے میں، کہتی ہیں مولوی صاحب نے میرا بچہ بگاڑ دیا، خراب کر دیا میرا بچہ، گھر سے کام پر جاتا تھا، نہ جانے اسے کیا پڑھاتے ہیں، مدرسے سے کہیں پیٹ پلتے ہیں، کام کرنے سے پیٹ پلتے ہیں، کام کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، پورا بغداد، پورا مصر، پورا کوفہ آپ کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا، سلام کرتا تھا، اور آپ بہت امیر دولت مند آدمی تھے اور اتنے بڑے عالم سخی کبیر آدمی۔ بیوی آئیں تیز جملے بولتی ہوئیں، عورتوں کی تو عادت تیز جملوں کی ہوتی ہے۔ کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے میرا خیال نہیں آیا، بیوہ عورت کا خیال تجھے بالکل نہیں آیا، میرا بچہ بگاڑ دیا تو نے، یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی؟ کہتے ہیں اتنے سخت جملے کہے، قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سنتے رہے اور مسکراتے رہے، کہتے رہے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ بیوی بولتی رہی، جب غصہ اتر گیا کہا غصہ اتر گیا؟ کہا اتر گیا۔ امام اعظم کہنے لگے بیوی تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگی چپ کرو مولوی صاحب، یہ پڑھے گا تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتا تیرے گھر کا کتنا خرچہ ہے؟ بیوی کہتی ہیں 3 دینار۔ کچھ بزرگ اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ 40 درہم بیوی نے کہا۔ بیوی کہتی ہیں میں نے جان بوجھ کر زیادہ بتائے، میں نے کہا تو دے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اماں تجھے لینے آنا نہیں پڑے گا، کہنا نہیں پڑے گا، پہلے ہی تیرے گھر پہنچ جایا کرے گا تیرے گھر کا خرچہ۔
ایک دن کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 20 سال امام سیدنا ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کا پورا خرچ اٹھایا۔ ایک دن سیدنا ابو مالک کی والدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتی ہیں، آپ نے اسے پڑھنے بٹھا تو لیا ہے، یہ بنے گا کیا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماں اسے پڑھنے دے، یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام اعظم کا امام سیدنا ابو مالک فرماتے ہیں، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت کچھ وقت بیت گیا، ہارون رشید بادشاہ تھے بغداد کے، انہوں نے مجھے بلایا بغداد میں، کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ میں نے، کہتے ہیں، میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بن گیا۔ میں نے اماں کو خط لکھا، کہا اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شان عطا کر دی۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی اولیاء علماء سے بہت محبت کرتی تھی، بہت عزت اور تعظیم کرتی تھی۔ اس نے حلوہ بنا کر بھیجا، کھانا بنا کر بھیجا، ہارون رشید تخت پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب، ہارون رشید کہتے ہیں امام صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں ایک کونے میں بادشاہ ہارون رشید بیٹھے، ایک کونے میں میں بیٹھا، کھانا بیچ میں رکھا گیا۔ اتنی دیر میں اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے، اماں آ گئی۔ جب اس نے مجھے تخت پر بیٹھے دیکھا، ایک یتیم بنا باپ کا بچہ جو تخت پر بیٹھ کر بہنوں کے لیے کل تک 4 درہم نہیں لا سکتا تھا، وہ آج تخت پر بیٹھ کر روٹی کھاتے دیکھا۔ اماں روئی، چیخی ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے تیرا استاد یاد آیا، انہوں نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیر بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ بیٹا شان دیکھ، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے بیٹا، جنہوں نے تجھے یہ یہاں تک پہنچایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم بھی تھا، تقوی حسن بھی تھا، غریب کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔